الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی استحقاق نہیں۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی عنایت ہے۔ انسان کا اپنا یا ذہانت، محنت، کوشش اور سبب کا کوئی کمال نہیں۔ انسان کی محنت و کاوش وغیرہ یہ ایک سبب ضرور ہے، لیکن یہ سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغیر کسی سبب کے بھی انسان کو اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا اصل معاملہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کا ہے، لہذا کسی بھی نعمت کے حصول پر اسے اپنی محنت کا نتیجہ اور اپنا استحقاق قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام اور اس کے فضل کو فراموش نہ کیا جائے، کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے وہاں بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 50۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔